اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اپنے بندوں کا وہ شعار بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے مالک سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو اس مالک کی طرف، جس مالک اللہ رب العزت کی نعمتیں ساری مخلوق کھاتی ہے، اسی کا دیا ہوا پانی پیتی ہے، اسی کی دی ہوئی ہوا استعمال کرتی ہے، اسی کا دیا ہوا جسم و جان جس پر انسان ناز کرتے ہیں، اس مالک کے بارے میں مالک کے فرمانبردار بندے اس انداز سے اظہار کرتے ہیں کہ لوگوں، اس مالک کی عبادت کرو جس مالک نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، اس کی ذات و صفات و حقوق و اختیارات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ وہ مالک وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور سب انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہی بات کی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے، اور اس رسول نے آ کر یہی کہا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے جان چھڑاؤ۔ اللہ کی عبادت اس انداز سے کی جائے، اس طریقے سے کی جائے جس طرح نبی کر کے دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس طرح تم نے اپنے مالک کو پکارنا ہے، اس طرح اپنے مالک کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس طرح اپنے مالک کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، اور اس طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہی تمہارے سامنے ایک بات ہے، اور اس بات کو قبول کر لو، پھر یہ تمہاری کامیابی ہے، ورنہ اس دنیا کے اندر رسوائی اور ذلت ہے، مالک کی ناراضگی ہے، اور اس ناراضگی سے بچنے کے لیے تمہیں ایمان خالص اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر اس ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ کی، اپنے مالک کو ناراض کیا، مالک کی بغاوت میں الجھ آیا انسان، تو پھر مالک نے ایسی قوموں کو پٹک کر رکھ دیا ہے، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ فرمایا اس زمین کے اندر سیر کر کے دیکھو، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُھم مُشْرِکِین۔ فرمایا اس زمین کے اندر سیر کر کے دیکھو، سابقہ قومیں جو تباہ و برباد ہوئیں، ان کی اکثریت مالک کی باغی تھی۔ دیکھو وہ قومیں جو تباہ و برباد کی گئیں، تمہارے رونق بازاروں کی طرح ان کے بازار تھے، تمہارے محلات کی طرح ان کے محلات تھے، تمہارے کاروباروں کی طرح ان کے کاروبار، اور یہ سارا رہن سہن تمہارا جس طرح ہے اس طرح ان کا بھی تھا۔ جب انہوں نے اللہ، اس مالک جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ شرک کیا، اس کے دین کو جھٹلایا، تو پھر اس نے ان سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اور وہ بستیاں، فرمایا دنیا والوں جا کر دیکھ لو، آج بھی وہ کھنڈرات تمہارے سامنے ہے، ان کھنڈرات کے اندر تمہیں جاتے ہوئے، قدم رکھتے ہوئے خوف لگتا ہے
کہ مالک نے کس طرح ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، کیسے ان کو مٹا دیا، تو کس جرم کی پاداش میں وہ مٹائے گئے؟ وہ جرم تو یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک ٹھہرایا، اللہ کے بندوں کو اس طرح پکارا جس طرح مالک کو پکارنا چاہیے تھا، اللہ کے بندوں کو حاجت روا اس طرح سمجھا جس طرح مالک کو سمجھنا چاہیے تھا۔ تو پھر مالک کا جب غصہ بڑھا تو مالک نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَخَاصَمْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، فرمایا کتنی بستیاں جو ہم نے تباہ و برباد کی، ان نے اللہ کے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو فرمایا ہم نے ان پر ایسا عذاب کا کوڑا برسایا، نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ایسا سخت عذاب لیا گیا ان سے۔ تو اللہ کے بندو آج اس امت کا بھی یہی حال ہے، ہر جگہ گلی گلی کوچے کوچے یہ نقلی کعبے وجود کے اندر آ گئے ہیں۔ ایک کعبہ جو تھا جس کی طرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ عبادت کے جتنے مراسم ہیں جو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں سکھائے تھے، وہ تم نے آ کر بیت اللہ کے سامنے اس طرح کرنے ہیں، بیت اللہ کے ساتھ تم نے وہ معاملہ رکھنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، اور پھر سارے نبی بتاتے رہے، آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہی تمہارا مشن ہونا چاہیے۔ اگر اس مشن کے علاوہ کسی اور جگہ کو تم نے عبادت کیا، کسی اور جگہ یہ مراسم ادا کیے تم نے، تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو سابقہ قوموں کا انجام ہوا۔ تو للہ اس نازک سے جسم کو جہنم کی آگ سے بچائیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جس گلی کے اندر دیکھو، جس بستی کے اندر دیکھو، جس بازار کے اندر دیکھو، جس علاقے کے اندر چلے جائیں آپ، ہر جگہ یہ دربار آباد ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی اکثریت ہے۔ تو جب اکثریت بگڑ جائے تو مالک کا پھر عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، یہ دعوت ہم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، اس دعوت کو دیکھیے، سنیے، اگر آپ کو سچی نظر آئے، اچھی نظر آئے اور اس کے اندر حق آپ پہچان لیں تو پھر ہمارا ساتھ دیجیے۔ یہی ہماری دعوت ہے، کوئی نوٹ ووٹ چندے کا سوال نہیں، ایک ہی بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو اپنے مالک کی طرف پلٹو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔